اگلی آیت میں بھی فرمایا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کس میں؟ اس جہنم میں، اس لعنت میں. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ایک لمحے کے لیے بھی ان کو سانس لینے کی مہلت نہ ہوگی. بلکہ اس کے برعکس سورۃ النبا میں آتا ہے فلن نزیدہم الا عذابا، ہم ان کے عذاب میں اضافہ ہی کرتے چلے جائیں گے، نہ زیادہ کریں گے ہم ان کو مگر عذاب میں. ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی ان کو تھوڑی سی بریک بھی نہ ملے گی، کنٹینیوس پین میں ہوں گے. دنیا میں تو ایسا ہوتا نا، جب پین ایک ہاتھ سے بڑھنے لگتی انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اوپر کیا گزری. وہاں کوئی بے ہوش نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی کو تھوڑی سی بھی مہلت ملے گی. وہ لوگ جو سزا کے مستحق ٹھہرے. قرآن پاک میں سورۃ غافر ہے، سورۃ المؤمن جس کو بعض مصاحف میں لکھا گیا ہے، اس کی آیت نمبر 49 اور 50، 49 اور 50 پڑھیے. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ، وہ لوگ جو آگ میں جا چکے ہوں گے وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے، کیا نام ہے اس کا؟ مالک. جی، ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ہمارے عذاب میں ایک دن کی تخفیف کر دے، ایک دن ہلکا کر دے. یہ نہیں کہیں گے کہ نہ دے، کم کر دے ایک دن. جیسے ہم 6 دن کام کریں تو کیا چاہتے ہیں؟ ایک دن آرام کریں. تو اہل جہنم بھی کیا کہیں گے؟ ایک دن عذاب ہلکا ہو جائے. یوما من العذاب. قالو، تو وہ جہنم کے داروں کے کیا کہیں گے؟ اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیاں لے کے نہیں آئے تھے؟ تمہیں کسی نے ہدایت نہیں دی تھی؟ جہنم والے کہیں گے قالو بلا، کہیں گے ہاں. تو پھر وہ ان سے کہیں گے اچھا اگر تمہیں پتا تھا، قالو فدو، تو پھر اب تم خود ہی دعائیں کرو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا دلال کے سوا کچھ فائدہ نہ دے گی، یعنی ان کی دعا بھٹک جائے گی، اپنے نشانے پہ نہیں پہنچے گی، یعنی قبول نہیں ہوگی. تو وہاں ان کا دعائیں کرنا، رونا، چیخنا، فریادیں کرنا کچھ کام نہ آئے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا میں پہنچ جائیں گے. تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. جو شخص ساری زندگی اللہ کو جھٹلائے، اللہ کی باتیں جھٹلائے، تو پھر اس کی بھی ساری زندگی سزا میں گزرے گی. کئی لوگ کہتے ہیں نا ہمیشہ کیوں سزا میں رہیں گے، کیونکہ اس نے بھی تو جتنا اس کو زندگی کی مہلت ملی تھی اس نے اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اللہ کے انکار میں گزاری. بہت بڑا جرم اس نے کیا اور ہمیشہ کے لیے کیا، توبہ ہی نہیں کی، تو پھر اس کی سزا بھی ہمیشہ کے لیے ہے. اور جو توبہ کر لے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. تھوڑا سا اس کا ریکیپ کروں گی. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، مثلاً کوئی نوجوان فوت ہو جاتا ہے یا گھر کا سربراہ فوت ہو جاتا ہے، تو عموماً لوگ اللہ سے ناراض ہونے لگتے ہیں اور زبان سے بہت غلط قسم کی باتیں نکالنے لگتے ہیں. تو ایسا کرنا حرام ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے فیصلوں پر ناراض ہونا، اگر کوئی بیمار ہوا تو غصے میں آنا کہ اللہ نے مجھے کیوں بیمار کیا ہے. کوئی فوت ہو گیا تو تعزیت کے لیے گئے، تو ایک خاتون تھی جو قریبی رشتہ دار تھی، وہ رو رہی تھی اور زور زور سے کہہ رہی تھی کہ جبریل میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، تو نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا. تو اب وہ اتنا عجیب سا منظر تھا کہ اس وقت نہ تو اصلاح کر سکتے ہیں نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، کہ بہت چیخم دھاڑ مچی ہوئی تھی. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ جہالت کی وجہ سے ہی ہو رہا. پہلی بات تو یہ کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ جبریل جان نہیں لیتے، وہ تو اسرائیل آتے ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے وہ جبریل کو برا بھلا کہہ رہی تھی. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اگر جبریل ہی کو نہیں چھوڑیں گی، کل من کان عدوا لجبریل، پہلے پارے میں آپ نے پڑھا کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہو فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ اس کا دشمن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جبریل کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جبریل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دکھائی دیے تو انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے اور پورے افق کو ڈھانپا ہوا تھا. حالانکہ آسمان کو کوئی چیز اس طرح ڈھانپ نہیں سکتی، معمولی چیز. 700 پر تھے ان کے، اور ذی قوت ان کے بارے میں آتا ہے. زمزم جب زمین سے نکلا تھا تو انہوں نے پر کا ٹپ مارا تھا صرف، اور ایک ایک بستی کو انہوں نے الٹا دیا. تو جبریل کی قوت، اور ایک ہم نہ سمجھو کہ یہ باتیں کسی کے فوت ہونے پر کہ جبریل تجھے تو میں نہیں چھوڑوں گی، کہاں سے نہیں چھوڑیں گی. تو اس طرح کی باتیں کرنا کسی کی وفات پہ یا ناروا الفاظ نکالنا یہ حرام ہے، اور اس سے اللہ کی ناراضگی سامنے آتی.
ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے فَلَهُ السُّخْط، اور سخت ناراضگی کو کہتے ہیں۔ جو اللہ سے ناراض ہوا اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا۔ تو کبھی کسی تکلیف پر اگر دل بھر آئے تو غم سے، تکلیف سے، شدت سے انسان کو کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کہنا، تو خاموشی بہتر ہے۔ اور اس وقت بھی انسان کو کیا پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو کچھ دیا ہوا اللہ ہی کا دیا ہوا، ہم بھی اسی کے ہیں۔ اگر ایک چیز چلی گئی ہے، کھو گئی ہے، تو ہم بھی جانے والے، ہم کون سے یہیں رہیں گے کہ ہم اتنا غصہ کریں یا ناراضگی کریں یا اتنا آہو پکار کریں۔